لیاری کی راتیں ہمیشہ خاموش نہیں ہوتیں۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جب ہواؤں میں بارود کی بو اور گلیوں میں خوف چلتا ہے۔ انہی راتوں میں ایک نام گونجتا تھا، رحمان ڈکیت۔ وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ لیاری کی اندھیری گلیوں میں پلنے والا وہ سایہ تھا جس کے قدموں کی آہٹ سے دروازے بند اور زبانیں خاموش ہو جاتی تھیں۔ رحمان ڈکیت کی پرورش لیاری کی تنگ گلیوں میں ہوئی، جہاں غربت، بے روزگاری اور جرائم عام تھے۔ بچپن ہی سے اس نے طاقت کو عزت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے دیکھا۔ تعلیمی مواقع کم اور ماحول سخت تھا، جس نے اسے آہستہ آہستہ جرائم کی دنیا کی طرف دھکیل دیا۔ رحمان ڈکیت کا نام سن کر لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ اس کے خلاف بولنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ کچھ لوگ اسے خوف کی علامت سمجھتے تھے، جبکہ کچھ نوجوان اسے طاقت اور مزاحمت کی علامت ماننے لگے۔ یہی سوچ لیاری کے المیے کی عکاس تھی۔ ساتھ ساتھ رحمان ڈکیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ اس کے خلاف قتل، اقدام قتل اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے درجنوں مقدمات درج تھے۔ کئی بار گرفتاری کی کوشش کی گئی، مگر وہ بچ نکلتا رہا۔ 2009 میں کراچی میں ایک پولیس کارروائی کے دوران رحمان ڈکیت مارا گیا۔ سرکاری بیان کے مطابق مقابلہ اس وقت ہوا جب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے فائرنگ کی۔ یہ واقعہ اس کے جرائم کے طویل سلسلے کا اختتام ثابت ہوا۔